السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار۔ بچوں، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام پڑھا، ایک کوالٹی دیکھی، الغفار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو ڈھانپ بھی دیتا ہے، کور بھی کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کوالٹی جانتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ایسا خیال آتا ہے ہم کچھ بھی کر لیں، مزے بھی کر لیں، کسی کو تنگ بھی کر لیں، بعد میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے معافی مانگ لیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الغفار ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ جیسے ایک بچے نے فریج میں اپنے بہن بھائی کی چاکلیٹ پڑی ہوئی دیکھی اور اس نے چپکے سے نکال کے کھا لی۔ کھانے کے بعد جب بہن بھائی کو پتہ چلا، اس کو بھی سوری بول دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی استغفار پڑھ لی، لیکن اپنے اس کام کو ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اس نے ہر غلطی کے بعد، ہر لڑائی کے بعد، ہر بیڈ ورڈ کے بعد یہی سوچا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الغفار ہے، ہر چیز کو معاف کر بھی دے گا اور ڈھانپ بھی دے گا۔ لیکن آج جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام پڑھنے والے ہیں، ایک کوالٹی اور دیکھنے والے ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مرسی کو، اس بخشش کو غلط استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں الغفار ہے وہاں پر القہار بھی ہے۔ اس نام کا کیا مطلب ہے؟ قہر سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول کرنے والا ہے، غلبے والا ہے اور سب سے بلند ہے، جس کے سامنے کوئی اکڑ نہیں سکتا، جس کے سامنے کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہاں پر اگر کوئی انسسٹ کر کے بار بار وہی گناہ کرتا چلا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ موت کے آگے بے بس ہو گئے اور ان کی طاقت یا کوئی بھی طریقہ اور ٹرک ان کو اس سے نہیں بچا سکا۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہیں اور بہت حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس کوالٹی ایٹریبیوٹ کی وجہ سے، القہار ہونے کی وجہ سے، ہر طاقتور اور جو پاورفل ہوتا ہے اس کا توڑ بھی رکھا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں سب لوگوں کو بہت تنگ کرنا شروع کر دے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، کتنے بڑے، اونچے اور اسٹرانگ نظر آتے ہیں، ہم میں سے تو کوئی ان کے اوپر مشکل سے چڑھتا ہے اور ان کو توڑنا کتنا مشکل کام لگتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہ القہار ہے، اس نے لوہے کو پیدا کیا اور اس لوہے کو اتنی پاور دے دی کہ وہ اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرش کر سکتا ہے۔ اور لوہا کہیں وہ پاور میں آ کر لوگوں کو نقصان نہ دے تو لوہے کے لیے آگ کو پیدا کیا کہ جو لوہا ایک پہاڑ کو کرش کر سکتا ہے، وہ جب آگ میں جاتا ہے تو پورا پگھل جاتا ہے، اور آگ
کہیں وہ اپنی پاور کو غلط استعمال نہ کرے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا کہ وہ جتنی بھی آگ جل رہی ہو اس کے اوپر گرے تو اس کو بجھا دیتی ہے۔ سو القہار ہر پاورفل کو بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اینیملز میں بھی یہی رکھا۔ اگر ایک بہت پاورفل اینیمل ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اور اینیمل ہوگا جو اس کو کھا سکتا ہے، اور جو اس سے پاورفل ہے اس کے اوپر ایک اور ہوگا جو اس کو پکڑ سکتا ہے۔ تو جو بھی بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیچے لے آتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے کہتے تھے، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور اسی لیے ہر وقت اپنی عبادت پر توجہ دیتے تھے۔ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بچوں، ایسی بات تو وہی کہہ سکتا ہے نا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا القہار ہونا پتہ ہو۔ نہیں تو آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، کوئی اس بات پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے۔ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کے پاس زیادہ کھلونے ہوں اور بہت مہنگے کھلونے ہوں تو وہ اپنے فرینڈز میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس چاکلیٹ آ گئی، کینڈیز آ گئی تو وہ سمجھتا ہے میں اپنے بہن بھائیوں سے اچھا ہوں۔ کسی کے پاس کوئی گیم ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور ٹیچر نے اس کو مانیٹر بنا دیا کلاس کا تو وہ وہاں پر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جتنی بھی نعمتیں دیں اور ہمیں لگے ہم بہت سے لوگوں سے بہت اچھے ہیں، پڑھائی میں، بولنے میں، کام کرنے میں، کھلونوں میں، رہن سہن میں، پیسے میں، کپڑوں میں، جو بھی چیز آپ کو سمجھ آئے، ہم ہر بات پہ یاد رکھیں، ہم کبھی بھی اتنے بڑے نہ بنیں کہ القہار کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا بندہ بنا کر رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الرعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القہار۔ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہ واحد اور قہار ہے۔ اسی طرح جب ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں، اس میں جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے آیت نمبر 39 میں کیا فرمایا؟ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے جیل خانے کے ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو کہ واحد ہے اور القہار یعنی کہ غلبے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القہار ویسے تو سب پر قوت رکھتا ہے، مگر خاص طور پہ وہ لوگ جو ظالم ہوں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہوں۔ جس نے بھی اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت دیا کہ شاید وہ اپنی غلطی کو سمجھ جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ القہار نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو بہت بڑی سزا دی۔ فرعون کا انجام ہم دیکھتے ہیں، جو لوگوں پہ اتنا ظلم کرتا تھا، اور آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بچوں، پھر اللہ تعالیٰ پاور دیتا کیوں ہے کسی کو؟ اس لیے کہ ہم اس پاور سے بہت سے اچھے کام کریں، لوگوں کو فائدہ دیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ لیکن اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی پاور ملتی ہے تو اس سے وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اور ایسا کرنے سے القہار کی طرف سے ایک پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت القہار ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے بہت کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ
غلط کام پہ ہمیشہ پکڑ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، اور قریش کے لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہتے تھے۔ تو عقبہ بن ابو معید وہ اٹھا اور اس نے کیا کیا کہ اوجڑی اٹھائی۔ یہ اوجڑی کیا ہوتی ہے؟ اوجڑی کہتے ہیں کسی اینیمل کے سٹمک کو جس کے اندر بہت سا گند بھی ہوتا ہے۔ وہ اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیک پر، پیٹھ پر رکھ دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ اور یہ اوجڑی اتنی بھاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، اور وہ لوگ وہاں کھڑے ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کو پتہ چلا تو وہ بھاگی ہوئی آئیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے ساری اوجڑی کو صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی اور دکھ بھی ہوا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ، اور ان لوگوں کے نام لے لے کر دعا کی۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن کر کیسے ان کو کنٹرول کیا۔ یہ سارے لوگ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تو وہاں پر قتل ہو گئے، مار دیے گئے۔ اسی لیے ہم بچوں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بار بار وارن کرتے ہیں، ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہیں سمجھنا کہ ہم اللہ کے حکم نہ مانیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ چلیں، اور ہم اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے سورہ الملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور تم حرکت بھی نہ کر سکو؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے اتنے نڈر ہو گئے ہو کہ تم پر اگر وہ کوئی کنکریوں والی، پتھروں والی ہوا چھوڑ دے تو تم بہت جلدی جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے میری ان تمام باتوں کو اس سے پہلے جھٹلا دیا، ان کے اوپر میرا بہت سخت عذاب آیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت سی دعائیں مانگتے تھے، ان میں ایک بہت اہم دعا تھی جس میں آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ بے شک میں تیری دی ہوئی نعمتوں کے زوال سے، یعنی نعمتوں کے ختم ہونے سے، اور تیری دی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے، اور تیری سزا کے اچانک آ جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو بچوں، ہمیں اپنی زندگی میں اب کون سے کام کرنے چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے لیے القہار کی پکڑ نہ آ جائے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کو کنٹرول نہیں کرنا۔ جیسے کبھی کبھی کسی کو تنگ کرنے کو دل چاہتا ہے نا، اور تنگ کر کر کے ہم کیا کرتے ہیں، جب وہ روتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اگر ہم نے ایسا کام کیا تو القہار ہمیں بھی پکڑے گا۔ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم نے شیطان کے کنٹرول میں بھی اپنے آپ کو نہیں آنے دینا کہ وہ ہمیں وسوسے دے اور غلط کام سکھائے۔ اور اگر کوئی ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، ہم سے لڑائی جھگڑا کرے، ہمیں بلی کرے، ہمیں تنگ کرے، تو ہم القہار سے مدد مانگیں گے۔ اور جب بھی ہمیں دنیا میں بھی نظر آئے کہ کوئی اتنا کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تو ہم اپنی دعاؤں میں بار بار جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اس نام کے ذریعے مانگیں، اور اپنے سے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
والملك المالك لا شريك